عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کی جو مشق ہے اس کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ مشق: درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر الہامی کتاب نازل ہوئی۔ زبور مقدس، تورات مقدس، انجیل مقدس، قرآن مجید۔ درست جواب زبور مقدس۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، لکڑی سے، سونے سے، لوہے سے، پتھروں سے۔ درست جواب لوہے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ فی الارض کا لقب عطا کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ درست جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عمر پائی 70 سال، 100 سال، 90 سال، 80 سال۔ درست جواب 100 سال۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت لوط علیہ السلام سے۔ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خالی جگہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ درست جواب اللہ تعالیٰ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، باحکمت اور عادل خالی جگہ تھے۔ درست جواب حکمران۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ خالی جگہ بھی عطا فرمائی تھی۔ درست جواب بادشاہت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے خالی جگہ عطا کیے۔ درست جواب معجزات۔ وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام خالی جگہ سے خرچ نہیں لیتے تھے۔ درست جواب سرکاری خزانے۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسی زندگی بسر کی؟ آپ علیہ السلام نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس سے نجات دلائی؟ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظالم اور جابر حکمران جالوت سے نجات دلائی تھی۔ محنت کی عظمت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رکھنا چاہیے۔ روزی کمانے کے لیے کوئی جائز اور مقدس پیشہ اختیار کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی سی 2 خوبیاں لکھیں۔ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات تک نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے، اور آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تعارف تفصیلاً لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور مقدس نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام واحد نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ فی الارض کا لقب عطا کیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظالم اور جابر حکمران جالوت سے نجات دلائی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت وسیع سلطنت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، باحکمت اور عادل حکمران تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات لکھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے۔ انہیں لوہے کو گرم کرنے اور ہتھوڑے کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت خوش الحانی سے کرتے تھے کہ پرندے بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے لگتے، اور اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے تھے۔ سرگرمیاں برائے طلباء: والدین یا اساتذہ کی مدد سے معلوم کر کے لکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں آیا ہے۔ اپنے استاد محترم اور والدین کی مدد سے قصص الانبیاء کے موضوع پر لکھی گئی 4 کتابوں کے نام مع مصنفین لکھیں۔ اساتذہ، والدین اور علماء کرام کی مدد سے انبیاء کرام علیہ السلام کے پیشوں سے متعلق معلومات حاصل کریں، اور کم از کم 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اور ان کے پیشے لکھیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلباء کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب و احترام کی اہمیت کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ طلباء کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں آسان فہم انداز میں بتائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو اس سبق کی ہم نے مشق کو حل کیا وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ مشق کو بڑی بآسانی حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مشق کو آپ بار بار حل کریں گے۔ پریکٹس کرنے سے مشق مزید آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔